ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں دریافت کے شمارہ نمبر 3 سے انتخاب پیش خدمت ہے۔ اداریہ قمر جمیل۔ آرٹ برائے آرٹ کا نظریہ جمہوری قدروں کا دشمن سمجھا جاتا ہے اور اس نظریے کے ماننے والے فرانس کے زوال پسند شاعر اور ادیب سمجھے جاتے ہیں۔ ان شاعروں میں رامبو کا نام کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اس کی ایک مشہور نظم ہے جہنم کا ایک موسم۔ عسکری صاحب نے لکھا ہے کہ اس نظم کے مطالعے سے واضح ہو جاتا ہے کہ تصور جمال کی بنیاد اگر ہمگیر اقدار اور اخلاقی اعتبارات پر نہ ہو تو احساس سے جمال خود ایک بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ رامبو کہتا ہے کہ آئندہ شاعری عمل کے ساتھ ساتھ نہیں چلے گی بلکہ عمل سے آگے رہے گی، یعنی جن حقیقتوں کو شاعر بے نقاب کرے گا ان سے صرف پڑھنے والوں کی جمالیاتی تسکین نہیں ہوگی بلکہ انسانی زندگی کو بدلنے میں مدد ملے گی اور زندگی بہتر شکل اختیار کر سکے گی۔ رامبو کی شاعری میں تقریباً 1 درجن ایسی نظمیں ملتی ہیں جنہیں شاعر نے غریبوں سے شدید ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ مثلاً اس کی نظمیں مسحور بچے، جوئیں چننے والیاں، غریب لوگ گرجا گھر میں ملاحظہ کیجیے۔ ان نظموں میں رامبو نے عوام سے شدید ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اس کی ایک نظم اور ہے، پیرس پھر بستا ہے۔ اس میں رامبو نے اپنے زمانے کے معاشی اور سیاسی نظام پر سخت طنز کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ فرانس کے زوال پسند شاعروں کا حال تھا، یہ بھی عوام کی قوت اور ان کے مسائل سے دور نہیں رہ سکے۔ دوسری طرف ایسے ادیب تو خیر ہیں ہی جو عوام کو ادب میں سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ سچے انقلاب میں صرف معاشرے کا اسٹرکچر ہی نہیں بدلتا بلکہ دل و دماغ سب بدل جاتے ہیں۔ اس طرح اصلی انقلاب وہ ہوا جس میں نیا انسان پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو ادیب انسانی شعور کی تبدیلیوں کی عکاسی نہ کرے وہ بڑا ادیب نہیں ہو سکتا۔ معاشرے میں جب بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو بڑا ادیب ان کی نشاندہی کرتا ہے اور پھر ان کی حمایت بھی کرتا ہے۔ بہبودی کے سارے تصورات غلط اور بے معنی ہیں اگر ان کا مقصد عوام کی بہبودی نہ ہو۔ کسی ایک طبقے کی بہبودی عوام کی بہبودی نہیں ہے۔ ادب کا فرض یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بدلتی ہوئی زندگی کے تقاضوں کا شعور دے، انہیں معاشرے کے مسائل اور فرد کی روح کی گہرائیوں سے آشنا کرے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ادب صرف عظیم ذہن ہی تخلیق کر سکتا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ عظیم آرٹ کو پسند کرنے والے بھی بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، مگر یہ سارا آرٹ بھول بھلیاں بن کر رہ جاتا ہے اگر عوام کی رسائی اس آرٹ تک نہ ہو سکے۔ ماضی کے ادب عالیہ کا ہم جب بھی مطالعہ کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ ادب آج بھی ہم سے مخاطب ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ماضی کے اس ادب میں ایسی کون سی بات ہے جو ہمیں اپیل کرتی ہے؟ غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ ماضی کے اس ادب میں کوئی معنویت ایسی ضرور ہوتی ہے جو زمانے سے بلند ہوتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ادب کا تعلق اپنے معاشرے، اپنی تہذیب اور اپنے زمانے سے ہوتا ہے، لیکن یہ تعلق صرف اپنے زمانے ہی سے نہیں، ماضی اور مستقبل سے بھی ہوتا ہے۔ ماضی سے یہ تعلق روایت کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ ہر صنف کی اپنی ایک روایت ہوتی ہے اور اس روایت سے تعلق رکھنا ضروری ہوتا ہے، یعنی یہ روایت کسی نہ کسی طرح تخلیق کا حصہ بن جاتی ہے۔
لیکن ادب اپنی روایت ہی سے وابستہ نہیں ہوتا ہے بلکہ مستقبل میں بھی زندہ رہتا ہے۔ انہی معنوں میں غالب نے کہا تھا، میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، لیکن تاریخ کے موڑ گزرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کے رہن سہن میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، مگر عظیم ادب زندہ رہتا ہے۔ یعنی عظیم ادب میں جو خوبصورتی اور سچائی ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے۔ یہ سچائی المناک ہو یا طربناک، دونوں صورتوں میں زندہ رہتی ہے۔ چنانچہ عظیم ڈرامہ نگاروں کے المیہ ڈرامے بھی دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں اور مزاحیہ ڈرامے بھی۔ عظیم ادب کی ان سچائیوں کا تعلق انسانی نفسیات سے بھی ہوتا ہے اور انسانی تقدیر کے کسی نہ کسی پہلو سے بھی۔ مثلاً میر صاحب کی شاعری میں درد و غم کا ذکر ہے، انسانی وجود کی المناکی کا شعور ہے، اور دوسری طرف سیرونٹیز کے ناول ڈان کوئک سویٹ میں انسانی نفسیات اور معاشرے کے مذاق خیز پہلو دکھائے گئے ہیں جو کئی سو برس کے بعد بھی ویسے ہی تر و تازہ ہیں۔ یہ لازمانیت ادب، شاعری اور آرٹ کو عظیم بناتی ہے۔ یہ لازمانیت سے مراد یہ ہے کہ یہ سچی باتیں، یہ حقیقتیں صرف کسی ایک زمانے تک محدود نہیں ہوتی، یہ سچائیاں ہر زمانے کے لیے ہوتی ہیں۔ قمر جمیل۔